السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وقال اللہ تعالی اذن وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَقَالَ أَيْضًا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک أضعف الایمان۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدنی میں آزمائش اور انعام کی تاریخ اور تحریک۔ اس عنوان کا ایک تعلق آج سے 15 دن کے پہلے کے عنوان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آج سے 15 روز پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی کے حوالے سے کچھ باتیں آزمائش اور انعام کے متعلق پیش کی گئی تھی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے جو دو اہم دور ہے، ویسے نبوی زندگی آپ کے سال کے لحاظ سے 23 سالوں پر مشتمل ہے، اور 23 سالوں کی تحریک اور تاریخ اور دعوت کو پیش کرنے کے لیے 23 عنوانات بھی ناکافی ہے۔ 23 عنوانات میں یعنی ایک سال کی سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 گھنٹے میں نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن صرف خلاصہ اور نچوڑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں دور کا۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مدنی ہے 10 سال پر مشتمل، جس کا آغاز مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے ہوا ہے، اور ہجرت کے موقع سے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا اللہ نے سکھلائی، اس دعا کی تعلیم اور تلقین سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دور مدنی میں آپ کو پھر کن کاموں سے سابقہ تھا اور کون سے کام آپ کو انجام دینے تھے۔
وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال مکہ سے، اور سچائی کے ساتھ مجھے مدینہ میں داخل کر، مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور دعا کا جو اہم حصہ ہے کہ اور اپنے طرف سے مجھے مددگار اقتدار عطا کر، سلطان نصیر، مددگار حکومت اور اقتدار، جو دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں، دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے سلسلے میں جو اقتدار، جو حکومت میرے لیے معین و مددگار بنے، وہ اقتدار اور حکومت مجھے عطا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں پہنچنے کے ساتھ ہی بلکہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو یہ اقتدار، یہ طاقت اور قوت عطا کر دی تھی۔ ہجرت سے پہلے مدینہ کے جو انصار کا ایک وفد آیا تھا 70-72 افراد پر مشتمل، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی وہ ایک مدعا لے کر آیا تھا۔ پورے مدینہ کا ایک طرح سے نمائندہ اجتماع تھا۔ مدینہ والوں نے ان کو بھیجا تھا حج کے موقع سے کہ مکہ میں شدید حالات ہو گئے تھے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے چلنا پھرنا، دعوت دینا مشکل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مدعو کریں گے، بلائیں گے، اور ان کی قیادت میں، ان کی عمارت میں پھر ہم کاموں کو انجام دیں گے۔ تو اس کا انتظام، سلطان نصیر کا انتظام ایک طرح اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا تھا۔ سلطان کے معنی اقتدار کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے لیے عام طور سے جو کہہ دیا جاتا ہے وہ مجازی طور پر، ورنہ اس کے جو حقیقی معنی ہوتے وہ اقتدار کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو عربی میں ملک کہتے ہیں، ملوک اس کی جمع ہیں، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مجازی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کرسی کا بھوکا ہے، کرسی کا بھوکا ہے تو کیا کرسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے کیا؟ اور یہ 300-400 روپے کی کرسی کا کون بھوکا رہے گا؟ لیکن لفظ کرسی بول کر اس کی مراد ہوتی ہے اقتدار، کہ کرسی کا بھوکا ہے یعنی اقتدار کا بھوکا ہے۔ تو اسی سلطان کے معنی اقتدار کے، اور اللہ تعالیٰ کو جو اقتدار مطلوب ہے وہ اقتدار جو اللہ کے دین کے لیے معین و مددگار بنے، ورنہ طاقت اور قوت تو انسان کے پاس ہر دور میں رہی ہے۔ باطل پرستوں کے پاس طاقت اور قوت زیادہ رہی ہے، مادی طاقت اور قوت، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مغلوب کیا ہے۔ جب اہل حق نے دعوت دین کا فریضہ ادا کر دیا، اتمام حجت کا فریضہ ادا کر دیا، تو طاقتوروں کو بھی، اقتدار اور حکم والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں نیست و نابود کیا ہے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو کام انجام دیے اور جس ترتیب سے انجام دیے، وہ ترتیب بھی بہت اہم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو نمونہ عمل قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دینی زندگی گزارنے کے لیے اور دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور معاشرے میں پھیلانے کے لیے اور دنیا میں غالب کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ قیامت تک کے لیے۔
اور صرف وہ طریقہ ہی نہیں، ترتیب بھی ضروری ہوتی ہے. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے. کام اگر کیا جائے لیکن ترتیب سے اگر نہ کیا جائے تو کام صحیح طور سے نہیں ہوتا. مکان بنانے کی ترتیب سے، کھانا بنانے کی ترتیب سے، کھیتی کی ترتیب سے، یہ تمام چیزوں کی اہمیت ہم سمجھ سکتے ہیں. مکان بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کالم تیار کیے جائے، پہلے ستون کھڑے کیے جائے اور اس کے بعد پھر دیوار اور چھت بنایا جائے. اور اگر کوئی ستون تیار نہ کرے، کالم کھڑے نہ کرے اور دیوار کھڑے کرے اور چھت بنانے کی کوشش کرے تو کامیاب نہیں ہو سکے گا، یا ویسا وہ مکان نہیں بن سکے گا جس کے ذریعے سے مکان کا چین و سکون اور مکان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مدنی میں جو کام انجام دیے، وہ کاموں کی ترتیب یہ تھی کہ آپ ہجرت کر کے آپ گئے مدینہ. مدینہ میں آپ کا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا، مہاجرین کے بھی کوئی ذاتی مکانات نہیں تھے. تو گویا کہ معاشی مسئلہ سب سے اہم تھا. سب سے پہلے توجہ آپ نے اس کی طرف دینا چاہیے تھا. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ قیام پذیر ہوئے، وہاں آپ نے قیام کیا. کرایہ تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن کرایہ کا مکان بھی کہہ سکتے ہیں نا، دوسرے کے مکان میں رہنے کا نام ہی ہے نا کرایہ کے مکان میں رہنا. خاتم الانبیاء والمرسلین کا بھی ذاتی مکان تعمیر نہیں ہوا، لیکن جس مکان کی آپ نے فکر کی اور جس مکان کے لیے آپ نے زمین خریدی وہ آپ کے ذاتی مکان کی جگہ نہیں تھی. وہ آپ کی فکر ذاتی مکان کی نہیں تھی، وہ تھی مسجد نبوی کی فکر، مسجد نبوی کے لیے جگہ کا انتظام. 2 یتیم بچوں کی تھی وہ جگہ جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. ہر قبیلے والے کی یہ خواہش تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام کرے. جب اونٹنی گزرتی آپ کی تو جس محلے سے گزرتی وہ محلے والے اونٹنی کے سامنے آ جاتے، اس کی نکیر پکڑنے کی کوشش کرتے کہ یہاں ہر ایک کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان کے گھر پہ رہے، ان کے قبیلے میں رہے. اللہ کی طرف فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ معمور ہے، اس کی نکیر چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے معمور ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، وہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور پھر اونٹنی پھر چلتے ہوئے وہ ایک افتادہ جو زمین تھی، خالی زمین پڑی ہوئی جس میں کبھی کھجوروں کے درخت ہوتے تھے لیکن اس وقت نہیں تھے، 2 یتیم بچوں کی تھی خالی جگہ. اس جگہ پر وہ جا کر اونٹنی بیٹھ گئی اور پھر تھوڑی دیر اٹھی اور پھر دوبارہ اس جگہ پر بیٹھ گیا. گویا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا بیٹھنا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس کے بالکل قریب تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا، بہت مختصر سامان سمیٹا اور اپنے گھر میں ان کو لے کر آئے. اللہ کے وسلم پھر ایک طرح سے 6 مہینے تک ان کے گھر میں قیام پذیر رہے. لیکن جس چیز کی فکر آپ نے پہلے کی، وہ یتیم بچوں کے جو سرپرست تھے تو وہ بغیر قیمت کی جگہ دینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یتیموں کی اجازت کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ بالغ ہو جائے. یتیم کے سرپرستوں کا غافل نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں لگا دے. حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، نگرانی وہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 4000 درہم لائے تھے. لیکن کیا ایمانی جذبہ تھا، بیوی بچوں کے حقوق ان کو بھی معلوم تھے. ابھی حضرت عائشہ بھی مکہ ہی میں تھی،
حضرت اسماء بھی مکہ میں تھی. جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول حضرت صدیق کے ساتھ نکلے تو حضرت عمر صدیق کے والد ابھی حیات تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی جا چکی تھی. ابو قحافہ، ان کو جب معلوم ہوا کہ ابو بکر روانہ ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا، تو وہ گھر میں پوچھنے کے لیے آئے، پوتیوں کا حال پوچھنے کے لیے، خیر خیریت کے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن تم کو کچھ چھوڑ کر گیا یا نہیں گیا؟ لیکن کتنی غیور تھی، خوددار تھی. ان حضرت عمر صدیق کی بیٹیاں حضرت اسماء نے محسوس کیا کہ اگر میں نے دادا سے یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے گھر میں تو ذرا ان کو ناراضی اور احساس ہوگا. تو میں نے چونکہ نظر ان کو نہیں آتا تھا، تو ایک تھیلی میں ایک کپڑے میں نے کچھ چپٹے پتھر بھر دیے، یعنی درہم کی طرح، دینار کی طرح لگنے والے، محسوس ہونے والے. آنکھوں والا تو دیکھ لے گا کہ پتھر ہے، لیکن آنکھیں تو نہیں تھی نا. کپڑے میں باندھ کر اور ایک محراب میں، دیوار کے محراب میں رکھ کر میں نے اپنے دادا کا، ابو قحافہ کا وہاں رکھ دیا کہ دیکھیے کہ ہمارے ابا گئے لیکن ہم کو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن نہیں، جو کچھ تھا وہ اللہ کے وسلم کے ساتھ لے کر گئے تھے کہ ضرورت پڑے گی، سفر میں بھی ضرورت پڑے گی، اور جہاں پر قیام ہوگا وہاں ضرورت پڑے گی. تو وہ زمین حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہموں سے وہ خریدی گئی اور پھر اس پر تعمیری کام ہوا. اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت یا اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے، اسلامی اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کا آغاز، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. اپنے مکانوں کی فکر، اپنے ذاتی راحت و آرام، اپنے آپ کو پہلے محفوظ کر لینا، اپنے معاش کو محفوظ بنا لینا، اپنے مکان کو محفوظ بنا لینا، اور پھر اس کے بعد کچھ کریں گے، تو یہ ترتیب نہیں ہے. ہاں، یہ ترتیب جب آئی امت مسلمہ میں تو پھر امت مسلمہ کی ترتیب بگڑ گئی، الٹی ہو گئی. قلعے جب بنے، فوجیں جب بنی، لیکن دین کو مضبوط کرنے کی، اور دین جہاں سے مل سکتا ہے انسانوں کو، جہاں سے پہنچ سکتا ہے، ان کو مضبوط نہیں کیا گیا. تو قلعے تو آج بھی موجود ہے، جو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم دور اقتدار کی علامت ہے، لیکن ہمارے لیے تو دور غلامی کی علامت ہے نا. یہ جو قلعے تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے نا. ہم قلعوں میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے نا. ہاں، وہاں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، تو کوئی اگر پوجا پرستش کرنا چاہے تو پوجا پرستش وہ کر سکتا ہے. لیکن جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اورنگ آباد کے بی بی کے مقبرہ میں مسجد ہے، جانا مجھے پسند نہیں ہے ایسے مقامات پر. کیا کیسے پسند ہوگا؟ کیا خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں؟ اس میں سیر و تفریح اور خوشی کی کیا چیز ہوتی ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کا کچھ انہوں نے اصرار کیا، میں چلا گیا تھا، تو بانسیں بندھے ہوئے تھے، کوئی اتفاقی طور سے کوئی جلدی میں آ کر کوئی نماز نہ پڑھ لے. تو جو مسجد ہے بی بی کے مقبرے کی، تو بانسیں بندھے ہوئے کہ کوئی آسانی کے ساتھ پولیس اگر ادھر ادھر ہے نگران، تو کہیں ہو سکتا ہے یہ 2-3 منٹ میں نماز پڑھ لے گا، 5 منٹ میں نماز پڑھ لے گا کوئی، تو وہ بھی جرم ہے نا. تو وہ بھی نہ پڑھ سکے، اس لیے باتیں بات دیے گئے. یہ اس طرح کے حالات امت مسلمہ کے لیے آج بھی تماچا ہیں، جو مسلمانوں کی ترقی کے سلسلے میں صرف مال پر نظر ڈالتے ہیں، اور یہ مکانات پر نظر ڈالتے ہیں، دنیا کی ترقی پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی تب ہم دنیا میں مضبوط ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی اچھی وضاحت کی اس کی کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو کچھ سمجھتا ہے. اے امت مسلمہ، اے مسلمان، تیری
پستی کا تیرے زوال کا کچھ اور سبب ہے جسے تو کچھ سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. زر کہتے مال کو. مومن کا اس لیے زوال نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. جہاں سے بنی اسرائیل کا دور عروج شروع ہوتا ہے اور سیاسی ذلت اور رسوائی کی تاریخ ان کی ختم ہوتی ہے، بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں. اور دوسرے پارے کے آخری رکوع میں حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا. تو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے دنیا پرست، جیسے کہ آج بھی بہت سارے دنیا پرست ہیں اور مسلمانوں کے ترقی کے لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ منتخب کیا اور حضرت وقت کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا اعلان کروایا، تو وہ کہیں قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہو گئی؟ ہم زیادہ مستحق کے بادشاہت کے اقتدار کے، اور پھر اپنے استحقاق کے لیے. اور حضرت طالوت بادشاہ نہیں ہو سکتے یا ان کا انتخاب صحیح نہیں ہوا، اس کے لیے جو دلیل وہ دنیا پرست بنی اسرائیل کے سرداروں نے جو دی تھی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مالی وسعت، مال کی زیادتی ان کو حاصل نہیں ہے. ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اس لیے اقتدار کے حقدار ہم ہیں، ہم نے بادشاہ بننا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت طالوت کے حق میں بادشاہت اور اقتدار کی جو دلیل دی، اسی آیت کے بعد کی آیت میں وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے عمومی طور سے اور خصوصی طور سے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا موجودہ زوال عروج میں تبدیل ہو، یہ ہماری موجودہ جو سیاسی پستی ہے وہ سیاسی عزت میں تبدیل ہو. تو اس میں یہ بڑی نصیحت ہے. 2-3 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی حضرت طالوت کے اقتدار کے حق میں، اور ہم حضرت طالوت کو معمولی بادشاہ نہ سمجھے. اللہ کی طرف سے تھا ان کا انتخاب. اور یہ طالوت وہی بادشاہ ہیں کہ بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہماری خلافت راشدہ کا دور تو اللہ کے رسول کے دور سے شروع ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کا موقع عطا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے بنی اسرائیل کا دور اقتدار کا آغاز بھی ہو جاتا اگر وہ قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے. لیکن کوڑا جواب دے دیا تھا بنی اسرائیل نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، یہاں پر بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 40 سال کے لیے ان پر بستی کو حرام کر دیا اور سرگردہ رہی. تو اللہ نے جو دلیل دی حضرت طالوت کے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. پہلی دلیل کے صحیح انتخاب، اہلیت ان کے اندر موجود ہے، نااہل نہیں ہے. اور دوسری زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، مال کا تذکرہ نہیں. مالدار تو چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، جن کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے تو مالدار ان کے پیچھے چلتے ہیں. آج بھی یہی حال ہے. یہ غلط بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالداروں کے پیچھے، مالدار پیچھے چلتے ہیں جن کے پاس حکومت طاقت اور قوت ہوتی ہے. البتہ جمہوری دور میں ذرا اس میں ترمیم ہوئی ہے، دونوں نے آپس میں تال میل کر لیا. آج بھی تال میل ہے ہندوستان میں بھی. جو مالدار ہیں، اڈانی ہے، مودی ہے، جتنے ہیں، تین میں آپس میں تال میل ہے کہ اقتدار والے اور مال والے آپس میں دونوں ہیں. لیکن اسلام جو طریقہ دیتا ہے، اسلام نے جو سوچ دی وہ یہ کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کی علمی طاقت کو بڑھایا ہے. علمی طاقت، علم کا جو اصل لفظ ہے یہ وہی الہی کا صفاتی نام ہے، قرآن مجید کا بھی صفاتی نام ہے. تو ان کو وہ طاقت، ان کے پاس وہ علم ہے، وہی الہی کا ربانی علم ان کو ہے. اور دوسری چیز جو اقتدار کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ جسمانی طاقت اور قوت. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کی علمی طاقت کو بڑھایا ہے اور ان کی جسمانی طاقت کو بڑھایا ہے. اور جب تک امت مسلمہ میں پھر یہ توازن برقرار رہا
تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی صاحب اقتدار بنایا. ایک کافی نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے. ورنہ خلافت عباسیہ کے بنو عباسیہ کے دور میں تو ہزاروں کتب خانے بھرے ہوئے تھے، کوئی موضوع ایسا نہیں تھا کہ جس پر ہزاروں کتابیں نہ ہوں. لیکن دوسری طرف سے کمی تھی فی الجسم، لڑنے کی طاقت اور قوت. کسی نظریے کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی جان دینے کی طاقت اور قوت، اور جو روڑا اور رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو راستے سے ہٹانے کی طاقت اور قوت، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. پھر وہ تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی. تو دور مدنی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسجد نبوی کی تعمیر سے، اور صرف مسجد نبوی کی تعمیر سے نہیں، مسجد نبوی کے متصل صفہ کی تعمیر سے، صفہ کے چبوترے سے. آپ نے تعلیم کا انتظام کیا. نمازوں کے دور اسلام میں مساجد کی جو حیثیت ہے وہ تعلیم تربیت گاہ کی بھی ہے. عبادات کی حیثیت یہ تو اب ہوئی ہے، بعد میں ہوئی، یہ دور زوال میں ہوئی ہے. اور جب سے مساجد کی حیثیت صرف عبادات کی ہوئی ہے، عبادات کی رہی ہے، تب سے ہی امت مسلمہ میں زوال آیا ہے. اور صرف سیاسی زوال نہیں آیا، ذہنی زوال بھی آیا ہے. اس لیے کہ جن کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے تو مسلح پر نماز پڑھانے والوں کو ان سے ڈرنا پڑتا نا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں. وہ بھی کہاں آزاد رہتے، ممبر و محراب بھی آزاد نہیں رہتے. جن کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، یہ ممبر و محراب کے ذریعے سے ان کی ترجمانی کی جاتی ہے، ان کی حمایت کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتظام کیا، جو ترتیب ہے، وہ یہ کہ ابلیس ہمارا جو دشمن ہے، تمام انسانوں کا جو دشمن ہے، وہ جان سے زیادہ ایمان کا دشمن ہے. اور ایک مومن کے پاس جان سے زیادہ ایمان اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر ہے پورا آخرت کا معاملہ. دنیا کی حقیقی کامیابی بھی کا تعلق بھی ایمان سے ہے. تو زندگی میں ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی میں ایمان کی حفاظت کے لیے، ایک تو مسجد سے اس کا تعلق باقی رہے، اور دوسری یہ کہ مسجد کے مقصد سے تعلق باقی رہے. تعلیم و تربیت اور عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. تو عمومی تعلیم تو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے کہ ادھر امام صاحب قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھتے ہیں اور ادھر عربی پڑھنے والے، عربی سمجھنے والے خود بخود سمجھ لیتے ہیں. لیکن اسلامی حکومت کے قیام کے لیے صرف عمومی تعلیم کافی نہیں ہوتی، سرسری تعلیم کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ تفصیلی تعلیم کی ضرورت، تحقیقی تعلیم کی ضرورت، منصوبہ بند تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا تھا صفہ کے ذریعے سے. اصحاب صفہ ایک چبوترے کو کہتے ہیں. اس چبوترے پر جو تعلیم حاصل کرتے تھے، جو لٹے پٹے لوگ تھے، مہاجرین تھے، ان کے ذاتی مکانات نہیں تھے اور وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اتنے ان کے پاس لباس بھی نہیں تھے کہ اپنے پورے کپڑوں کو ڈھانپ سکے. وہ باب اٹھا کر دیکھ لیجئے علم دین کی حاصل کرنے کی اہمیت اور فضیلت میں. صحابہ اکرام جو وہاں تعلیم پانے والے تھے، مہاجرین، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے چپٹ کر بیٹھتے تھے سطر پوشی کے لیے، الگ الگ بیٹھے، اس لیے اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ پورا جسم ڈھک سکے. تو نزدیک بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے آڑ ہو جائیں گی، پردہ ہو جائیں گا. لیکن جذبہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کا جذبہ تھا، دین سیکھنے کا جذبہ تھا. تو اصحاب صفہ کا آپ نے انتظام کیا. اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام انجام دیا وہ اس سے جڑا ہوا تھا لیکن مشروط تھا، وہ تھا مواخات کا نظم. مواخات یعنی بھائی چارہ. جو مہاجرین وہاں آئے تھے اور تقریباً مدینہ میں اتنی آبادی جمع ہو گئی تھی باہر کی جتنی آبادی وہاں خود مدینہ کی تھی، یعنی آدھی آبادی تقریباً کم و بیش وہ تھی جو باہر کی آبادی مہاجرین تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست ہے اور آپ کا جو طریقہ کار ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے، کس طرح سے
انسانوں کے معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس کتنا جامع منصوبہ ہوتا ہے. ورنہ آج کے دور میں اگر تھوڑی 1% آبادی بھی، اگر 1% آبادی وہ جب وہاں الگ ہوا یا الگ کیا گیا 1971 میں بنگلہ دیش کو، پاکستان جو ایک ہی ملک تھا، تو صرف 25-30 ہزار تھے. آج بھی وہ اردو بولنے والے بہاری مسلمان شمار ہوتے ہیں. نہ ان کو بنگلہ دیش کی شہریت حاصل ہے اور نہ پاکستان کی شہریت حاصل ہے. وہ آج بھی سرحدوں پر ان کی ایک نسل اس میں ختم ہو گئی. 71 کے جب کتنے 50 سال کے زیادہ عرصہ ہو گیا نا. آج بھی نہیں قبول کیا بنگلہ دیشی حکومت نے ان کی شہریت کو، اور نہ پاکستان نے. اور نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان، اللہ کے وسلم سے ہمارا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے. اللہ کے وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ آدھی آبادی بالکل باہر کی تھی، لیکن کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجری کا بھائی بنا دیا، اور مہاجری انصار نے یہ خدمت ایسے اس نے اپنے ایسے دل سے قبول کی کہ تاریخ میں پھر اس کے نمونے ملنا بہت مشکل ہے. دل و جان سے انہوں نے اس کو قبول کیا، یہاں تک کہ وراثت میں شامل کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آتا ہے کہ ان کو 2 بیویاں تھی. انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں، ان کا بھائی جو بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو میں طلاق دیتا ہوں، پھر آپ ان سے نکاح کر لیں. کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ہاں مجھے آپ کوئی بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں تجارت کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے برکت دی ان کی تجارت میں. انہوں نے پھر نکاح بھی کیا، اور وہی واقعہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا تھا ایک نکاح کا نشان تھا، اور وہاں کا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی عطا کی. تو دین اور ایمان کی بنیاد پر جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ کو بہتر ٹھکانہ بھی عطا کیا. لیکن قیامت تک کے لیے اس میں ترتیب بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ملک میں کسی جگہ پر اگر مسلمانوں کو اقتدار عطا کرے، حکومت عطا کرے، تو ان کے ترجیحی کام کیا ہے. کام کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ترتیب ضروری ہوتی ہے، ترجیح ضروری ہوتی ہے. لیکن اس ترتیب اور ترجیح کو نظر انداز کر دیا گیا. اس کے بعد جو آپ نے اہم کام انجام دیا، چونکہ دور مدنی کے حوالے سے آپ باتیں پوچھتے رہتے ہیں، بہت ساری ہمارے سامنے باتیں آتے رہتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی ہے، یا تنگ نظریہ اور غلامانہ ذہنیت پھیلائی گئی ہے. تو ان میں سے ایک میثاق مدینہ کو لے کر بھی کچھ غلط فہمی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ جان بوجھ کر باطل کی غلامانہ ذہنیت پھیلائی گئی ہے. علامہ اقبال نے اس کو وعدے کیا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہ ناقص کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. باطل حکومتوں سے ساز باز کرتے ہیں، معاہدات کرتے ہیں لین دین کے، ان کے تابع ہو کر ان کو امیر مان کر، اور حوالہ دیتے ہیں میثاق مدینہ کا کہ اللہ کے وسلم نے یہود سے معاہدات کیے تھے، لیکن صحیح نوعیت کو اور ان کی صحیح تاریخ کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہود قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، یہ 3 یہود کے بڑے بڑے قبیلے تھے جو مدینہ کے بالکل متصل تھے. آپ نے ان سے سیاسی معاہدات کیے تھے، اور سیاسی معاہدات میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ اگر کسی معاملے میں یہود اور مسلمانوں کے درمیان میں اگر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو آخری فیصلہ اللہ کے رسول کا ہوگا. اس سیاسی میثاق مدینہ کی جو اہم شرط تھی، جو اہم دفعہ تھی، اس میں اللہ کے رسول کی حیثیت امیر کی تھی اور یہود کی حیثیت مامور کی تھی. یوں بھی ہم کہہ سکتے کہ اس میں اسلامی حکومت کی حیثیت امیر کی تھی. اسلامی حکومت کی ماتحتی میں خلیفہ کو اختیار حاصل ہے، امیر المومنین کو اختیار حاصل ہے کہ جس سے چاہے وہ معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن امارت کا حق اپنے پاس رکھ کر، سربراہی کا حق اپنے پاس رکھ کر، دوسروں کی عمارت میں، باطل پارٹیوں کی قیادت میں ان کی عمارت میں فیصلے کرتے ہیں. ہندوستان میں یہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کا حوالہ دیتے میثاق مدینہ. کیا یہاں دستور کے لحاظ سے کوئی ثابت کر سکتا ہے
کہ اگر مسلمانوں کے درمیان میں کسی پارٹی کے درمیان میں ہندوستان کے دستور میں اور مسلمانوں کی سوچ میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے گا تو آخری فیصلہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ شرط نہیں کہ آخری فیصلہ دستور ہند کا ہوگا؟ یہ چیز موجود ہے یہاں، آخری فیصلہ ان کا ہوگا۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت کی باتیں اختیار کر کے غلط باتیں کہی جاتی ہے۔ تو میثاق مدینہ پھر کو اگر ہم سامنے رکھے تو جب بدعہدی ان سے ہوئی، قبیلہ بنو قینقاع نے بدعہدی کی، بنو نذیر نے بدعہدی کی، تو 2 ہی سال کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو شہر بدر کر دیا، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ جتنا وہ سامان لے جا سکتے تھے صرف اتنے سامان کی ان کو اجازت دی گئی۔ اور جب سن 5 ہجری میں جنگ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بدعہدی کی، ساز باز کی، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، تو چونکہ 2 قبیلوں سے بھی انہوں نے کوئی ان کے انجام سے نصیحت حاصل نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کڑی سزا ایک طرح سے دی۔ اور پھر کڑی سزا جو ہوئی خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے اپنے لیے اپنے معاملے میں ثالث کے طور پر قبول کیا تھا، جو جنگ خندق میں زخمی ہو چکے تھے، آخری حالت میں تھے کہ ان کا فیصلہ جو منظور کر، حضرت اللہ کے وسلم بھی موجود تھے، انہوں نے خود کہا کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے ہم اسے قبول کریں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا کہ جو بنی قریظہ کے جو لڑنے کے قابل افراد ہیں وہ سب کے سب قتل کر دیا جائے، اور ان کی بیوی اور بچوں کو قیدیوں کے حقوق قیدی ان کو بنا لیا جائے۔ چنانچہ 600 پھر یہود جو لڑنے کے لائق تھے وہ پھر 1-2 گھنٹے کے اندر ہی قتل کر دیے گئے۔ تو میثاق مدینہ کی حیثیت یہ تھی کہ اسلامی حکومت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمارت کی برقراری کے ساتھ کچھ معاہدات کیے تھے، اور آج کے حالات میں بھی اور قیامت تک بھی کوئی اصول اسلامی حکومت کر سکتی ہے، یہ اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہیں۔ اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے دور مدنی کی جو حجۃ الوداع کے ختم، لیکن بنیاد اگر ہماری مضبوط ہے، تعلیم اور تربیت، ذہن سازی، کہ ہم ذہن اور دماغوں کو پہلے تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے ان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ جسمانی حفاظت یہ بات کی چیز ہے، آج بھی ترتیب ابھی یہ صحیح نہیں آئی ہمارے پاس، آج بھی اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے تو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جب فسادات ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تبلیغ جماعت کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اس مسلک کا ہے، اس مسلک کا ہے، ہر ایک کو مارتے، اس کی بنیاد پر متحد ہونا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اور فسادات میں ہم کو نہیں ڈالے گا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی بنیاد پر اتحاد کا حکم، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ چمڑی اور دمڑی بچانے کے لیے امت مسلمہ نے جب بھی اتحاد کیا ہے اس میں ناکام ہوئی ہے اور آج بھی ناکام ہوگی۔ ہاں، دین کو بچانے کے لیے، دین کو زندگی میں باقی رکھنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اتحاد کا حکم ہے، اور اتحاد فرض بھی ہے۔ اور پھر اس اتحاد کے نتیجے میں اگر مال جاتا ہے تو مال کی پرواہ نہ کرے، جان جاتی ہے تو جان کی پرواہ نہ کرے۔ صحابہ کرام نے نہیں کی نہ پرواہ، نہ دور مکی میں پرواہ کی اپنی جان اور مالوں کی، اور نہ دور مدنی میں اپنے جان و مالوں کی پرواہ کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو بھی محفوظ کیا، ان کے مالوں کو بھی محفوظ کیا۔ دور مکی کے 13 سالوں میں 4 شہادتیں ہوئی ہے، اور دور مدنی کے 10 سالوں میں جو 86 جنگیں ہوئی ہے، 86 جنگیں، جن میں سے 27 جنگیں ذرا بڑی تھی جس میں اللہ کے رسول بھی شریک تھے، تو 300 شہادتیں ہوئی ہے، ایک جنگ میں نہیں، 86 جنگوں میں چھوٹی بڑی 300 شہادتیں ہوئی ہے، اور 300 شہادتوں کے نتیجے میں پورے عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یہاں تو 3 ہزار مرنے کی تاریخ ہے ہماری ایک فساد میں، نیلی کے فساد میں سرکاری آنکڑے کے لیے آج سے 10,000 مرنے کی تاریخ ہے، اور 1 لاکھ فسادات کی تاریخ ہے آزادی کے بعد سے اب تک۔ 1 لاکھ میں اگر ایک فساد میں 10 بھی شمار کرے تو 10 لاکھ کا آنکڑا خود بخود آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ 0 کے 0۔ تو ہم نے بنیاد نہیں بنایا، جان و مال کی قربانی کا ہم نے صحیح مصرف ابھی متعین نہیں کیا کہ صحیح مصرف کیا ہے اور صحیح سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اور کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور ہر نماز میں اس کی تلقین بھی کی گئی
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا ذریعہ. ہم اس کو کسی خطبے کا حصہ نہ سمجھے، ربیع الاول کے مہینے کا حصہ نہ سمجھے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے کچھ سیرت کی باتیں ہوتی ہے. یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے ایک طرح سے کہ ہم صرف اسی میں سننا چاہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن سیرت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی سیرتوں کو اللہ تعالیٰ نے دن میں کے 5 اوقات کے اجتماعات میں رکھ دیا. صراط الذین انعمت علیہم، اور تمام باطل پرستوں کے راستے سے بچنے کی دعوت تلقین بھی اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 اوقات کے اجتماعات میں رکھ دیا. میں روزانہ نہیں کہہ سکتا، میں اتنی مرتبہ نہیں کہہ سکتا، اس سے پہلے میں نے کہا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ لگتی ہے، کہ ضرورت سے زیادہ بولتے حالات حاضرہ پر، ضرورت سے زیادہ سیاست کی بات آتی ہے. تو میں آج بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اتنی مرتبہ نہیں بولتا جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اسلامی سیاست کی بات اللہ تعالیٰ نے جتنی مرتبہ نماز میں رکھی ہے اتنی مرتبہ میں نہیں بول سکتا. سورہ فاتحہ 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ ہوتی ہے، اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر چلنے کی تلقین ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باطل پرستوں کے راستے سے بچنے کی، یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، مفسدین کے پیچھے مت چلو. اتنی مرتبہ تو نہیں بول سکتا نا میں، ہفتے میں 1 مرتبہ بولوں گا یا اور کبھی کبھار بول دوں گا. تو زیادہ مرتبہ اللہ نے بولا ہے، زیادہ مرتبہ اللہ نے تلقین کی ہے. ہم اللہ کی باتوں کا پاس و لحاظ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے، اس سے علمی اور عملی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.